الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں. سامعین ذی وقار، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اسی ایمان کی حالت میں اس شخص کی وفات ہوئی تو اس شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور گھر والیوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح درود و سلام پڑھا جاتا ہے لکھتے پڑھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے صحابہ کے ساتھ لفظ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے ایک اکرام ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. سامعین ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کہ اس دنیا کے اندر 30 جھوٹے بڑے بڑے کذاب پیدا ہوں گے اور وہ دجل کرنے والے لوگ ہوں گے. ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا. سامعین ذی وقار، مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اسود عنسی کھڑا ہوا، طلحہ اسدی کھڑا ہوا، تمام کے تمام انہوں نے کھڑے ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. لوگ انہیں ماننے لگے، لیکن آپ کسی جگہ یہ بات معلوم نہیں کریں گے کہ ان کے ماننے والے اپنے ساتھ صحابی لکھتے ہوں، اپنے ساتھ لوگوں کو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں صحابی بلایا جائے. رضی اللہ تعالی آپ نہیں سنیں گے کہ ان کے ساتھ لکھا گیا یا پڑھا گیا. لیکن بدقسمتی سے آج 1400 سال بعد ایک ملعون شخص مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے لوگ اس مرزا غلام قادیانی کو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانتے ہوئے، اسے نبی سے افضل جانتے ہوئے اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان پر درود و سلام لکھتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے
नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुकाबले में जो लोग मिर्जा गुलाम कादियानी पर ईमान लाए और उसी हालत में वो मरे, उन्हें सहाबी का दर्जा देते हैं। अपनी किताबों के अंदर उन लोगों के नामों के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं और उसकी औलाद को अहले बैत का दर्जा देते हैं। आज का मुसलमान सोचने पर मजबूर है कि इन उलमा को क्या हो गया है कि हर जगह पर कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद करते हैं, कादियानियों के खिलाफ बातें होती हैं। वजह यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई नबी होने का दावा करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया कि मेरे उम्मत के लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत के लोगों, अगर मेरे बाद कोई नबी होने का दावा करेगा वो दज्जाल हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। आज का नौजवान परेशान है कि कादियानियों को जगह जगह काफिर कहा जा रहा है। हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं, कोई सियासी लड़ाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरी नबी बनकर आए, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल एक और शख्स को खड़ा करके नबी का दर्जा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर दर्जा देते हैं। तो मैं कैसे ना कहूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स खड़ा होकर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे का मुकाबला करेगा तो मैं उसे डंके की चोट पर काफिर कहूंगा। सामीन ज़ी वक़ार, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुकाबले में कोई शख्स खड़ा होकर आपके सहाबा के मुकाबले में किसी और शख्स को सहाबी कहेगा, किसी और शख्स को सहाबी का दर्जा देगा, तो मैं और आप डंके की चोट पर कहेंगे कि ये शख्स काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। यही इख्तिलाफ मेरा और कादियानियों का है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मिर्जा कादियानी को खड़ा करते हैं, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में नूरुद्दीन को खड़ा करते हैं, वो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अपने लोगों को खड़ा करते हैं। यही फर्क है, यही इख्तिलाफ है मेरा और उनका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद क़यामत तक कोई और सहाबी का दर्जा नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन के बाद क़यामत तक कोई और उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब और दर्जा नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बाद क़यामत तक कोई और अहले बैत का दर्जा और लक़ब नहीं पा सकता। सामीन ज़ी वक़ार, अफसोस यह है कि आज का कादियानी अपनी किताबों के अंदर, अपने लिटरेचर के अंदर तमाम जगहों पर मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ अलैहिस्सलाम लिखता है। मिर्जा गुलाम कादियानी के मारने वालों और उस पर जो ईमान लाए उसके ज़माने के अंदर उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी लिख रहा है। लेकिन मेरा मुसलमान फिर भी मुझे कहता है कि तुम इसे काफिर क्यों कहते हो। मैं इसी वजह से काफिर कहता हूँ, उलमा इसी वजह से काफिर कहते हैं, पाकिस्तान का आईन इसी वजह से काफिर कहता है। तमाम 1400 साला माजी की किताबें, माजी के उलमा, माजी के मुफस्सिरीन यही इसी वजह से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा उसे काफिर कहा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद जो भी सहाबी का दावा करेगा और सहाबा के मर्तबे के बराबर अपना मर्तबा बताएगा तो उसे काफिर कहा जाएगा। सामीन ज़ी वक़ार, आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा, इस जमाने के अंदर कादियानी दजल करते हैं, हमारे नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं, हमारी नौजवान के सामने ये बात पेश करते हैं कि मुसलमानों, हम तुम्हारी तरह कलमा पढ़ते हैं, हम तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारी तरह कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम तुम्हारी तरह तमाम अमाल पूरे कर रहे हैं, फिर तुम हमें काफिर क्यों कहते हो।
کیا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ سامعین ذی وقار، یاد رکھیے آج سے 1400 سال پہلے یہی دجل کیا جاتا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے انہی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دجالون ہوں گے، دجل کریں گے۔ دجل کا یہی معنی ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں اس طرح ملا دیا جائے کہ حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکے۔ آج کا قادیانی بھی دجل کرتے ہوئے حق اور باطل کو ملا کر مسلمان کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ حق اور باطل کو آپس میں کس طرح ملا رہا ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، محمد سے مراد میرے اور آپ کے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیتا، بلکہ محمد سے مراد وہ مرزا غلام قادیانی کو لیتا ہے۔ اب میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص مرزائی نہ ہو، قادیانی نہ ہو، احمدی نہ ہو، دنیا کا کوئی شخص کلمہ پڑھے، کلمے میں محمد سے مراد کسی اور شخص کو لے، تو آپ کیا کہیں گے اسے مسلمان یا کافر؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے دستور نے، علماء نے قادیانیوں کو کافر اسی وجہ سے کہا کہ قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، بلکہ محمد سے مراد وہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے ماننے والوں کے لیے صحابی کا لفظ بولتے ہیں تو اس صحابی سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مراد نہیں ہوتے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ سامعین ذی وقار، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو اس فتنے سے بالکل بے خبر ہے اسے ہم نے باخبر کرنا ہے۔ اس نوجوان نسل تک میں نے اور آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے اس زمین پر تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، دجال کو آ کر قتل کریں گے، ان سے پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آج کا قادیانی مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی بھی کہتا ہے، مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے اور نبی بھی مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام ایک الگ شخص، ایک الگ شخصیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت۔ مرزا غلام قادیانی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ امام مہدی بھی میں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہوں۔ تو میرا عام سا مسلمان ان کی باتوں میں آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم آپ کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا، آسمانوں سے نازل ہونا ہے، قادیان میں نہیں آنا، قادیان میں فوت نہیں ہونا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق کی جامع مسجد کے اندر آنا ہے، مینار پر تشریف لائیں گے، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، ان کی شادی ہوگی، وفات ہوگی اور تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوگی۔ مرزا غلام قادیانی لاہور میں مرتا ہے، دفن قادیان انڈیا کے اندر ہوتا ہے اور دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سامعین ذی وقار، کیا آپ اکابرین کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو ان بنیادی عقائد کی تعلیم پہنچائیں گے تاکہ یہ ہماری نوجوان نسل کہیں گمراہ نہ ہو جائے؟ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہی نوجوان نسل ہمارا گریبان پکڑ کے ہم سے سوال کرے کہ آپ ان تمام باتوں کو جانتے تھے، ان بنیادی عقائد کی تعلیم کے بارے میں علم رکھتے تھے، آپ نے یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں بتائیں؟ تو اس دن ہم لاجواب ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آج اس جواب کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اپنی نوجوان نسل تک ان بنیادی عقائد کی تعلیم کو پہنچائیں۔ کیا آپ پہنچائیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔